الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم أيها الناس إذا طغى نساؤكم وفسد فتيانكم؟ قالوا يا رسول الله إن هذا لكائن. قال: وأشد منه. كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا يا رسول الله إن هذا لكائن. قال: وأشد منه. كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ قالوا يا رسول الله إن هذا لكائن. قال: وأشد منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے اس کائنات کو آباد کرنے کا مقصد اپنے پیغمبر کی زبان سے اور قرآن کی آیات کی روشنی میں بالکل واضح کر دیا ہے. اسی لیے یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ جس دنیا میں فی الحال ہم اور آپ جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا ہماری آخری چیز نہیں ہے، یہ آخری ٹھکانہ نہیں ہے. یہاں سے ایک نہ ایک دن ہم کو منتقل ہونا ہے. قبر کے اندر ہماری تدفین ہوگی، برزخ کا ایک لمبا عرصہ گزرے گا اور پھر میدان محشر قائم ہوگا. وہاں حساب و کتاب میرے دوستو ہمارا ہوگا. یعنی یہاں سے صرف ہم منتقل ہو کر کے ایک دوسری دنیا کے اندر جائیں گے، تیسری دنیا کے اندر جائیں گے. اب ہمارے اوپر کبھی موت طاری ہونے والی نہیں ہے. یہ ایک انتقال ہے، ہمیشہ ہمیش کا فنا ایسا نہیں ہے. کل من علیہا فان. اس روئے زمین کو آخری ٹھکانہ سمجھنا یہ غلط فہمی ہے. یہاں سے تو سب کو منتقل ہونا ہے. یہ سارے کاروبار ایک دن ختم کیے جائیں گے اور میرے دوستو یہاں سے منتقل ہو کر کے سب کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے. کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی مرضی کو اور اس کے منشا کو معلوم کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو جہاں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اور اگر وہ ان نعمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے اور
ان نعمتوں کو کس انداز میں اسے استعمال کرنا ہے۔ اگر ان نعمتوں کا استعمال صحیح طرز اور طریقے کے مطابق کرے، یا اسی طرح سے جو حالات اس کے اوپر آتے ہیں اگر پوری پامردی کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ ان حالات کو وہ جھیل لے جائے، تو باہر سے دنیا اسے کتنا بھی خستہ حال سمجھ رہی ہو، وہ کتنا بھی باہر سے پریشان نظر آتا ہو، اس کے دل کے اندر بڑی طمانینت ہوتی ہے، بڑا سکون ہوتا ہے، بہت چین ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق نعمتوں کے حالات میں بھی، خوشحالیوں میں بھی زندگی گزار رہا ہے، اور جب خستہ حالی، سوء حالی کا وہ شکار ہوتا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالی کی قضا اور اس کے فیصلے کے اوپر وہ اپنے دل سے راضی رہتا ہے۔ نعمتیں کیا ہیں؟ ہم اس آزمائش گاہ کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے اوپر دونوں طرح کے حالات آتے ہیں، اور ہم اور آپ کیا ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالی کے انتہائی برگزیدہ، منتخب، مجتبی بندے تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حالات سے گزارا۔ کیا انبیاء کرام علیہ السلام کو حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیے، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان کے نام پر نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ غلو میں آ کر کے اتنا مبالغہ کرتے ہیں، اتنا مبالغہ کرتے ہیں اظہار محبت کے نام پر، جس کی سنت اور شریعت کے اندر کوئی سند نہیں ملتی ہے، وہ سارے کام ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اظہار محبت کے طور پر کر گزرنے کے لیے آمادہ اور تیار رہتے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات سنت اور شریعت سے ثابت نہ ہو، خود ساختہ طور پر دین بنا کر کے، دین سمجھ کر کے اس کام کو انجام دینا، اس کی دعوت اور تبلیغ کرنا اور اس کے اندر شرکت کے لیے لوگوں کو بلانا، میرے دوستو یہ غلط ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذہب ہمیں عطا کیا ہے، جس دین پر ہم اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، میرے دوستو وہ انتہائی صاف ستھرا مذہب ہے، وہ انتہائی سنجیدہ مذہب ہے۔ اس مذہب کے اندر آپ ابتدا سے لے کر انتہا تک وقار پائیں گے، سکینت پائیں گے، بڑا باعزت ہے میرے دوستو یہ مذہب، اور جس نے اس مذہب کی نشر و اشاعت اور اس کی دعوت اور تبلیغ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دین کی عزت کے طفیل میں اس شخص کو بھی باعظمت بنا دیتے ہیں، وہ بھی عزت والا بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی نگاہوں میں۔ دنیا اسے کچھ بھی کہتی پھرے، لیکن میدان محشر میں جو اس کا اعزاز ہوگا، جو اس کا اکرام ہوگا، جن نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی اسے نوازیں گے، ہم اس دنیا کے اندر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اس کے دین کی نشر و اشاعت اور اعلاء کلمت اللہ کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتا ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے صرف ایک ہی دھن اس کے اوپر سوار رہتی ہے کہ پیغمبر کی سیرت کیا ہے، پیغمبر کی سنت کیا ہے، میرے نبی کا اسوہ کیا ہے، میرے
نبی نے کیا نمونہ پیش کیا ہے اس میدان کے اندر۔ مذہب اسلام کس بات کی تلقین اور تعلیم کرتا ہے؟ جو بندہ مذہب کو اپنا قائد بنا لیتا ہے، سیرت و سنت کو اپنا رہنما اور رہبر بنا لیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات کو پا لیتا ہے، اور جسے اللہ کی مرضی حاصل ہو گئی اس کے منشا کے مطابق زندگی گزارنا اس کے لیے عرضہ ہو گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتا ہے، اس کی نصرت فرماتا ہے، اس کی تائید فرماتا ہے، اسے قلبی طمانینت اور سکون فراہم کرتا ہے۔ مشکلات سے ہمارے پیغمبر کتنے گزرے، پیدا ہوتے ہی، ہونے سے پہلے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابھی 6 سال کی عمر، بالکل شعور کی دہلیز پر آپ قدم رکھ رہے ہیں، اور والدہ محترمہ کا آنچل بھی سائے سے اٹھ جاتا ہے، ماں کی گود بھی اب نصیب نہیں ہے، باپ کا گہوارہ تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا۔ 8 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ دادا جان جنہوں نے ان کی پیدائش پر مسرتوں کا اظہار کیا تھا اور جم کر کے خوشیاں منائی گئی تھی، اس دادا کا بھی سایہ عاطفت میرے دوستو 8 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے دوستو جو تاجدار ہیں دو عالم کے، انہیں کن حالات سے گزرنا پڑا، لوگوں کی بکریاں اور بھیڑ تک چرائی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہمارے پاس تھوڑا سا مال آ جائے، ذرا سا اقتدار آ جائے تو ہم اپنے نشے میں اتنا سرمست ہو جاتے ہیں کہ چپل اور جوتا بھی سیدھا کرنے کے لیے لوگوں کو کھڑا رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہن و دماغ کے اندر پنپنے والے تکبر کو، غرور کو ختم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک مشت خاک سے میرے دوستو ہمارے آبا، ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کا خمیر اللہ تبارک و تعالی نے تیار کیا، اور وہی سے سلسلہ انسانیت کا چلتا ہے۔ ہمیں اپنی حیثیت کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، بلا وجہ کا غرور اور بلا وجہ کا گھمنڈ، فخر اور مباحات ہمارے دل اور دماغ میں بالکل نہیں پنپنا چاہیے۔ اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اگر حالات سے دوچار کیا ہے تو کیا ہوا دوچار کیا ہے؟ مشکلات سے گھبرا کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں مذہب اسلام کی نمائندگی سے اگر ہمارا نفس پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں اپنے نفس کو میرے دوستوں ایمان کے راستوں پر لانے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، پامردی کا استقامت اور صبر آزما حالات سے نمٹنے کا پورا ثبوت فراہم کرنا چاہیے۔ حالات آئیں گے، نبی اکرم علیہ السلام دعوت اور تبلیغ اسلام کے نتیجے میں کتنا ستائے گئے، حضور نے خود اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے جتنا ستایا گیا دین کے راستے میں اور کسی کو بھی اتنا نہیں ستایا گیا۔ تو ہم اسی کے نام لیوا ہیں، اسی پیغمبر پر اپنی جان چھڑکنے والے لوگ ہیں، اسی کی مدح و منقبت اور نعت خوانی کو اپنے لیے دونوں جہان کے اندر سرخروئی کا سبب تصور کرتے ہیں۔ اگر اس کے دین کی، اس کی سیرت اور سنت کی ترویج و اشاعت میں ہمارے سامنے حالات اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو میرے دوستو ہمیں بالکل پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔
سکون اور طمانینت دیکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے جاگیردار، آج کے بھی بڑے بڑے بادشاہ اور صاحب منصب و اقتدار لوگوں کو اگر جستجو ہے تو کس بات کی؟ کیا ان کے پیٹ بھرنے کے لیے ان کے پاس سامان نہیں ہے؟ کیا تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے؟ یا اپنے سر پر سائبان رکھنے کے لیے چھت نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، وافر مقدار میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ فٹ پاتھ پر غریب تو سوتا ہے چین سے، لیکن حویلیوں میں تمنگر اداس ہے۔ پڑھا جاتا ہے یہ شعر، حویلیوں میں رہتا ہے، اعلیٰ معیار کے کپڑے اور جوتے چپل استعمال کرتا ہے، اس کے جو چشمے ہیں، چشمے کی جو فریم اور کانچ کی قیمت ہے بہت اونچی ہے، جو وہ قلم لگاتا ہے اپنے جیب کے اندر بہت مہنگا ہے، اس کی گاڑی اعلیٰ معیار کی، اس کا مکان اعلیٰ معیار کا، سب کچھ میرے دوستو اسباب عیش و عشرت موجود ہیں، لیکن اپنے عشرت قضا کے اندر بھی وہ اگر نہیں پا رہا ہے تو دل کا چین نہیں پا رہا ہے، دل کا سکون اسے میسر نہیں ہے، وہ طمانینت اور سکینت سے محروم رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اسباب اور وسائل کے اندر طمانینت اور سکون نہیں ہے۔ سکون تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں سرمست رہنے والوں کے لیے اللہ نے مقدر فرمایا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حالات کے باوجود مسلمان کو نہ خائف ہونا چاہیے، نہ بزدلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور نہ ہی یہ کہہ کر کے کہ تقدیر میں یہی لکھا تھا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، بیٹھ جانا چاہیے۔ عقیدہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم عقیدہ تقدیر کا سہارا لے کر کے اعمال سے بے دخل ہو کر کے یکسو ہو کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ تقدیر تو میرے دوستو ایک قسم کی دھارس ہے، ایک توانائی بخش میرے محترم بزرگوں اور دوستو ذریعہ اور سبب ہے۔ ایک مومن اور مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول نے کہا کسی چیز کے فوت پر ایک مرتبہ سے زیادہ غم مت کھایا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے ہم اپنے ہی کندھوں پر لاد کر کے اپنے ماں باپ کو، اعزاء اقارب کو، دوست اور احباب کو لے جا کر کے دفن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ لیکن یہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہم پڑھتے ہیں، یہ کتنی طاقت اور کتنی قوت ہم کو فوری طور پر فراہم کرتا ہے کہ بہت زیادہ اس فوت شدہ اپنے عزیز و اقارب کے اوپر ہمیں بہت زیادہ افسوس اور مایوسی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب اللہ کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آج یہ گیا ہے کل پیچھے پیچھے ہم بھی وہیں جا کر کے پہنچنے والے ہیں۔ سب کو اپنی قبروں کے اندر دفن ہونا ہے، اور سب کو ایک دن میدان محشر کے اندر مبعوث اور برپا ہونا ہے، سب زندہ کیے جائیں گے بعث بعد الموت کا۔ میرے دوستو، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس لیے یہ آنی اور وقتی بات ہے جو ہم سے چھوٹ کر کے الگ ہو گئی ہے، ایک دن ہم پھر ملنے والے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، سیدہ فاطمہ جو آپ کی جگر گوشہ ہیں، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہیں، آپ کی چہیتی بیٹی ہیں، انہوں نے آپ علیہ السلام کے سامنے اپنے غم و اندوہ کا عزیز کے فوت پر جب اظہار فرمایا تو حضور نے کہلوا بھیجا کہ جا کر کے فاطمہ سے کہہ دو ان للہ ما اخذ
وہ اللہ ہی کا تھا جو اس نے لے لیا، ایک وقت محدود اور متعین تک اسے اس دنیا کے اندر رہنا تھا، ٹائم مکمل ہو گیا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب فرشتے اجل دستک دے تو اب کوئی اس کو ایک لمحے کے لیے روکنے پر قادر نہیں ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کے بھی ایک سانس فراہم ہم کو اور آپ کو یا کسی بھی جاندار کو نہیں کر سکتی، وقت آئے گا، جانا ہے۔ حضور نے ڈارس بدائی ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا، جو کچھ بھی وہ دے رہا ہے، ابھی فی الحال جو زندگی ہم کو اور آپ کو، جو صحت و توانائی، جو منصب و اقتدار، جو مال و دولت، جو زر اور جائیداد ہم کو حاصل ہے، یہ سب بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ خیانت مت کرنا، ظلم سے کام مت لینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو جیسا استعمال کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے اور اس کا پورا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات، اپنے کردار، اپنی سیرت اور سنت کے ذریعے پوری انسانیت کے سامنے واضح کر دیا ہے، اس سے ہٹ کر کے مت کرنا۔ جو لے گیا وہ بھی اللہ کا تھا، جو باقی تمہارے پاس موجود ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ وَلَهُ مَا آتَا، اور سنو وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہاں کسی کو جاویدانی نہیں ہے، کسی کو پائیداری نہیں ہے، کسی کو ہمیشگی اور دوام حاصل نہیں ہے، یہاں کی ہر چیز ایک وقت مقررہ کے لیے یہاں پر ہے۔ ایک دن آئے گا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک اللہ کے سوا سب کو میرے دوستو فنا کے گھاٹ پر پہنچنا ہے اور اترنا ہے۔ لہذا کامیابی اسی میں ہے کہ جو چیز جا رہی ہے اس پر صبر کرو، جو موجود ہے اس کے وجود پر اس کا شکر ادا کرو اور اللہ کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کیا کرو۔ عقیدہ تقدیر میرے دوستو ہمیں بے عمل نہیں بناتا ہے، بلکہ ٹوٹ کر کے فوراً اٹھنے کا، غم سے فوراً نکلنے کا ہمیں یہ راستہ فراہم کرتا ہے کہ فوت ہو جانے والی چیز پر صرف ماتم کرنا، مرثیہ خوانی کرنا، یہ تمہارے قدم کو ترقی سے روکنے والی چیز ہے۔ مذہب اسلام اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ غم کھاتے رہو گے تو آگے کیسے بڑھو گے؟ منزل تو بہت دور ہے، اسے پانے کے لیے مسلسل چلنا پڑے گا۔ گرے ہو فوراً اٹھ جاؤ، غم میں ڈوبے ہو کھڑے ہو جاؤ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور اس کے منشا کے مطابق اقدام کرنا شروع کرو۔ اللہ تبارک و تعالی راستے ہموار کرتا چلا جائے گا۔ مکۃ المکرمہ میں دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنا ستایا گیا، کن کن حالات اور مشکلات سے آپ کے صحابہ کو گزرنا پڑا، لیکن ایک لمحے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسی کو اپنے پاس نہیں پھٹکنے دیا۔ جہاں جیسا جتنی بساط اور قدرت آپ کو حاصل ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دین کی دعوت اور تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھتے رہے۔ یہی کام تو ہم نے اور آپ نے میرے دوستو چھوڑ کر کے رکھا ہے۔ ہم بالکل مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف کا کام ایک لمحے کے لیے بھی مت چھوڑنا، کرتے رہو، بھلائی کا حکم لوگوں کو دیتے رہو، خیر کی دعوت پر لوگوں کو بلاتے رہو، امر بالمعروف کا کام کرتے رہو۔
वलतनहउन अनिल मुनकर, और अपने ऊपर लाजिम कर लो कि जितना मुझसे मुमकिन हो सकेगा मैं बुराई को रोकने के लिए अपनी आवाज उठाता रहूंगा। हाथों में ताकत होगी तो पकड़ लूंगा, बुराई की तरफ लोगों को जाने नहीं दूंगा। हाथों में ताकत नहीं है तो जुबान से उसका बरमला ऐलान करता रहूंगा कि ये बुरा है, बुरा है, बुरा है, ये मेरे रब को बिल्कुल पसंद नहीं है। इस अमल से बाज आने के लिए मैं माइक पर आवाज देता रहूंगा। और अगर इतनी भी ताकत और बिसात नहीं रह गई, हालात इतने खराब हो गए, तो दिल से कम अज कम ऐसी बदआमालियों से नफरत का इजहार करता रहूंगा। कभी भी खुद अपने आप को बुराइयों के अंदर मुब्तला नहीं होने दूंगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद के साथ इरशाद फरमाई, वल्लज़ी नफ्सी बियदी लतअमुरुन्न बिल मारूफ वलतनहउन्न अनिल मुनकर, ये काम मत छोड़ना। औ लयुसिकन्नल्लाहु अन यबअसा अलैकुम इक़ाबम मिन्हु, खुदा न खास्ता अगर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम इस उम्मत दावत इजाबत ने तर्क कर दिया और छोड़ दिया कि क्या करें, कुछ होता ही नहीं है। जैसे जैसे हम हालात से नबरदाजमाई करने जाते हैं वैसे मजीद हालात का शिकार हो जाते हैं। अब हमें बेअमल होकर के बैठ जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, अकीदे तकदीर इसलिए नहीं मिला था, तकदीर हमें इसलिए मिली थी, अकीदा ये इसलिए मिला था कि गिरते ही फौरन खड़े हो जाओ, गमों में डूब करके मुस्तग़रक़ हो करके बह मत जाओ, बल्कि जितना तुमसे मुमकिन हो सकता है उठ करके हालात से मुकाबला करो। हमारे अकाबिर असलाफ और बुजुर्गों की रोशन तारीख मेरे दोस्तों इस तरह के कामों से भरी हुई है। वरना हुजूर मुतनब्बे फरमा रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम पर अज़ाब खुदाबंदी इसी दुनिया के अंदर आ सकता है। और आज जिल्लत और रुसवाई मेरे दोस्तों, उसका सामना क्या हम और आप नहीं कर रहे हैं? हमने अम्र बिल मारूफ को और नही अनिल मुनकर को छोड़ दिया। मैं ये नहीं कहता इसके लिए आपको 3 दिन में जब तक नहीं जाओगे, चिल्ले में 4 महीने में, साल में जब तक नहीं, वहां जाओगे तो वाकई बाज़ाब्ता यही एक मकसद और मिशन लेकर के आप जाओगे, पूरी ताकत के साथ ये काम अंजाम दोगे। वक्त हो तो जरूर वक्त लगाओ, लेकिन हर वक्त हमारे घर के अंदर हमारे बच्चे हमारी निगरानी में हैं, हमारे अहले खाना, हमारा समाज, हमारा मुआशरा जिनके बीच हम रहते और बसते हैं, जो हमारे आस पास पड़ोस में जीते हैं, क्या ऐसे लोगों के लिए हम थोड़ी सी बात नहीं कर सकते खैर की? क्या अगर बुराई हमारे समाज में पनप रही है हम उसके लिए एक बैठक और नशिस्त नहीं कर सकते हैं? रोजाना मेरे दोस्तों सबसे पहले तो हमें अपने अहले खाना, अपने मातहतों, अपनी औलाद के ऊपर भरपूर नजर रखनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत सैयदना अबू हुरैरा नकल कर रहे हैं। हुजूर फरमा रहे, कैफ बिकुम या अय्युहन नास, उस वक्त उस जमाने में तुम्हारा क्या हाल होगा, किस जिल्लत से, रुसवाई से, नकबत और पस्ती से तुम दो चार हो जाओगे। इज़ा तगा निसाउकुम व फसद फित्यानुकुम, जब तुम्हारी बच्चियां तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगी, बाजारों में बेहिजाब फिरेंगी, बेपरवाह होकर के आजादाना घूमेंगी, और तुम्हारे नौजवान फिस्क व फुजूर के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। ताज्जुब के साथ सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन्ना हाज़ा लकाइन, क्या इस उम्मत में ऐसा भी होगा कि उम्मत के नौजवान बच्चे और बच्चियां इतनी बेराह रवी का शिकार हो जाएंगे? आपने फरमाया, वह अशद्दु मिन, इससे भी ज्यादा खतरनाक हालात में तुम्हारे बच्चे और बच्चियां पहुंचेंगे, और ये तुम्हारी गफलत शिआरी का नतीजा होगा।
اس سے بھی سخت حالات آئیں گے تمہارے بچوں کے اوپر۔ پھر آپ نے فرمایا کیف بکم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس وقت تم کن حالات سے دوچار ہو جاؤ گے جب تم امر بالمعروف اور النہی عن المنکر کا جو مقام و منصب اللہ نے دیا ہے اس سے اتر کر کے بالکل یکسو ہو کر کے کہ بس میرا بھلا ہو جائے، دنیا جائے چولہے کے بھاڑ میں، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جب تم یہ من بنا کر کے زندگی گزارو گے تو ذلت و پستی کی کس کھائی میں اترو گے اس کا آج تصور نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے پوچھا ان ھذا لکائن یا رسول، کیا ایسا بھی ہوگا؟ یہ امت جسے اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کی وجہ سے سرخروئی عطا کی ہے، خیر الامم بنایا ہے، امامت امم کے منصب پر اسے فائز کیا ہے، کیا امت اس منصب سے نیچے اتر آئے گی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دے گی؟ حضور نے فرمایا واشد منہ، آدمی اتنا مفاد پرست ابن الوقت اور ابو الغرض بن جائے گا کہ اس کو صرف اپنے آپ سے، اپنے اہل خانہ سے سروکار رہے گا، باقی دنیا کن حالات سے دوچار ہے بے خبری کی زندگی گزارے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ایسا ہوگا حضور؟ آپ نے فرمایا واشد منہ، اس سے بھی بدترین حالات آئیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، اس وقت تمہاری بدحالی کی کیا صورتحال ہوگی جب تم نامناسب، غلط اور گناہ کے کاموں کو نیکی کا کام سمجھنے۔ آج ہمارا نوجوان ٹخنوں سے نیچے اپنے پینٹ کو گھسٹتا ہوا چلنے کو فخر محسوس، ہمارے نوجوان بچوں کے بال آپ دیکھیے کیسے بن رہے ہیں، ان کے لباس سے، ان کے پوشاک سے، ان کے کھانے پینے، چلنے پھرنے کے طور طریقے دیکھیے، وہ جتنے منکر اور شریعت میں ناپسندیدہ اعمال ہیں سب ہمارے بچوں کو محبوب اور پسندیدہ نظر آنے لگے ہیں، اور جو سنت کی، قرآن کی، سیرت کی باتیں تھیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال تھے، ان کو کرنا ان پر بھاری گزرتا ہے، بلکہ اس کو تو معاشرے سے اجنبی بناتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے سنتوں کو کھرچ کر کے اپنی زندگی سے باہر نکال دیا۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا کیا اس امت پر اور اس کے نوجوانوں پر یہ دن بھی بیتے گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں، جب غفلت شعاری مسلسل بڑھے گی تو اس سے بھی زیادہ برے دور سے یہ امت گزرے گی۔ اس لیے میرے دوستو، آپ جہاں بھی رہتے بستے ہیں کم از کم اپنے ماحول میں، اپنے سماج میں، اپنے گھر بار میں، اپنے اہل خانہ میں اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، اپنی بچیوں پر نگاہ رکھیں، کون نماز پڑھتا ہے، کون نہیں پڑھتا ہے، کون کتنی رات دیر تک گھومتا پھرتا ہے، کون وقت پر گھر آتا ہے، کس کی نشست و برخاست کس کے ساتھ ہے، پورے میرے دوستو جائزہ لیتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی تائید اور نصرت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے سے ہم سب کو حاصل ہوتی رہے گی۔ پھر ہم انفرادی سے آگے بڑھ کر کے اجتماعی کاموں میں جماعتوں کے اندر لگ کر کے اور میدان میں اتر کر کے کام کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔